اس سے پہلے اس بات کو ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ ایک نعمت ہے اور انعام ہے تمام مخلوقات کے لیے۔ کچھ لوگوں نے اس کو اپنایا اور اس کو تھاما اور اس کے ذریعے سے روشنی حاصل کی، ہدایت حاصل کی، اور کچھ لوگوں نے اس کا مقابلہ کرنا چاہا، اس کو جھٹلایا اور اس کا انکار کیا، اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے طرح طرح کے حیلے استعمال کیے، لیکن ان کو کامیابی نہیں ملی۔ اور قرآن نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تم قرآن کو جھٹلاتے ہو، اس کی حقانیت کا انکار کرتے ہو، تو اس قرآن جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ۔ اگر تم لے آئے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ لا سکے تو یقیناً تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ دری کا معاملہ کرنا چاہتے ہو، تم لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہتے ہو، کیونکہ اگر قرآن کے مقابلے میں تم ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے تو اس کا مطلب یہ انسان کا بنایا ہوا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، لہٰذا تم اس کو مانو، اور اگر پھر بھی نہیں مانتے تو پھر جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو جو تمہارے لیے بھڑکائی جا رہی ہے، جو منکرین خدا اور منکرین قرآن کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر تم مصر رہے اپنے دعوے پر کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو بہت جلد تم اللہ کے عذاب کے مستحق بن جاؤ گے اور اس عذاب میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور اس سے پہلے کچھ مثالیں بیان کی اللہ تعالیٰ نے، منافقوں کی دو مثالیں بیان کی۔ ایک ان منافقوں کی مثال بیان کی جو کہ پکے اور کٹر کافر بن چکے ہیں کہ نفاق بھی ان کے دلوں میں ہے اور کفر بھی ہے، ظاہراً تو اپنے آپ کو اسلام کا لیبل لگا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ دکھلانے کی کوشش کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کے دل پکے کفر میں گھر کر چکے ہیں۔ اور دوسرے وہ منافق ہیں کہ جو تردد اور شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں۔ دونوں کی الگ الگ مثالیں بیان کی، اور ان مثالوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے قرآن کا؟ تاکہ لوگ سمجھیں، لوگ غور و فکر کریں، ان کو بات اگر اس طریقے سے سمجھ میں نہیں آتی تو کم سے کم مثالوں کا سہارا لے لیں، ان کے ذریعے سے بات کو سمجھ لیں اور حقانیت کو مان لیں۔ لیکن کیا ہوا کہ کچھ لوگ انہی مثالوں کے ذریعے سے گمراہ ہوئے اور کچھ لوگ انہی مثالوں کے ذریعے سے ہدایت کے راستوں تک پہنچ گئے۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، ان یضرب مثلا، کہ وہ مثال بیان کرے، ما بعوضہ، کسی مچھر کی مثال بیان کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے، فما فوقہا، یا جو اس سے بڑھ کر ہے، مچھر کی مثال بیان کرنی ہو یا اس سے بڑھ کر کوئی کمتر چیز ہو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے، اس کی مثال کو بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ چونکہ منافقین ان مثالوں کا مذاق اڑا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ان مثالوں کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ بات کوئی بیان کرنے کی ہے۔ کبھی روشنی کی مثال دی جا رہی ہے، کبھی مکڑی کی، کبھی مچھر کی، اور کبھی مکھی کی مثال قرآن بیان کر رہا ہے، تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ان کے جواب میں قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ایسی باتیں کہنے سے شرماتا نہیں ہے، ایسی مثالیں بیان کرنے سے نہیں شرماتا، چاہے مچھر کی مثال ہو، اس سے چھوٹی کسی چیز کی مثال ہو، مچھر کے ایک پر کی ہی مثال ہو، یا کسی ذرے کی مثال ہو، یا پھر مچھر سے بڑھ کر کسی چیز کی مثال ہو، چاہے وہ مکھی کی ہو، مکڑی کی ہو، یا کائنات میں جو بڑی بڑی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، زمین و آسمان، چاند سورج، عرش اور فرش، ان تمام چیزوں کی بھی قرآن مثال بیان کرتا ہے، لیکن شرماتا نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ انہی مثالوں کے ذریعے سے ان میں غور و فکر کر کے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کر کے ہدایت کے راستوں کو پہنچ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ انہی مثالوں کا مذاق اڑا کر ان کا انکار کر کے گمراہی کے راستے تک پہنچ جاتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، تو وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہی ان کے رب کی جانب سے حق ہے، یہی ان کے رب کے طرف سے برحق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے سے کیا چاہتا ہے؟ بات ایک ہی ہے، کچھ لوگ اسی بات سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اسی بات کے ذریعے سے گمراہ ہو رہے ہیں۔
قرآن نازل ہو رہا ہے، مثالیں بیان کر رہا ہے، ایمان والے اس کو قبول کرتے ہیں، اور جب جب کوئی مثال سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سنتے ہی کہتے ہیں اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا مثال بیان کی ہے قرآن کریم نے، اور اس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت بھی حاصل کرتے ہیں، نصیحت بھی حاصل کرتے ہیں، اور ہدایت کے طریقوں کو بھی حاصل کرتے ہیں۔ اور جن کے دل میں کفر چھپا ہوا ہے، نافرمان ہے، منافقین ہے، وہ ان مثالوں کو سنتے ہی کہتے ہیں کہ ان کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی، یہ کوئی مثال ہے بیان کرنے کی، تو فوراً وہ کیا کرتے ہیں، ان مثالوں کا انکار کر دیتے ہیں اور نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اسی کے ذریعے ہدایت ملی اور کچھ اسی کے ذریعے سے مزید گمراہ ہو گئے۔ جب جب ان لوگوں نے ان باتوں کا انکار کیا، گمراہی میں اور بڑھتے گئے، ان کا کفر اور زیادہ سخت ہوتا گیا، اور جتنا سخت کفر کریں گے، جتنی زیادہ نافرمانیاں کریں گے، اتنا ہی سخت ان کے لیے عذاب ہے۔ یضل بہ کثیرا، بہت ساروں کو اللہ اس کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے، یضل گمراہ کرتا ہے بہ، اس قرآن کے ذریعے سے، کثیرا بہت ساروں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت ساروں کو اسی کے ذریعے سے ہدایت نصیب کرتا ہے، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو، جو لوگ فرما برداری سے نکل جانے والے ہیں۔ یہ ایک سوال کا جواب بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے گمراہ ہی کرنا ہے اور اللہ ہی نے ان لوگوں کو گمراہ کیا ہے تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ گمراہ تو اللہ نے کیا ہے، یہ تو پھر معصوم ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ بھی بیان کر دیا کہ گمراہ کون لوگ ہوتے ہیں، جو پہلے سے ہی فرما برداری سے نکلے جا چکے ہوں، جو گمراہیوں میں پہلے ہی مبتلا ہو چکے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، حدود کو تجاوز کر رہے ہیں، اور ہر دم صبح سے لے کر ان شام تک وہ اپنی زندگی گناہوں میں گزارتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے۔ وما یضل بہ، اور نہیں اللہ اس کے ذریعے سے گمراہ کرتا، الا الفاسقین، مگر فاسقوں کو، گناہ گاروں کو، فرما برداری سے نکل جانے والوں کو۔ کون لوگ ہیں نافرمانی کرنے والے؟ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے وعدے کو توڑ دیا، من بعد میثاقہ، اس کو پکا کرنے کے بعد، ویقطعون، اور وہ کاٹتے ہیں، ما امر اللہ بہ، جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا، ان یوصل، کہ اس کو جوڑا جائے، ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پہلے کہا کہ وہ لوگ جو فرما برداری سے نکل گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کو ہدایت نہیں دیتا بلکہ مزید گمراہ کرتا ہے۔ پھر اس کی تفصیل بیان کی کہ گمراہ ہونے والے ہیں کون لوگ ہیں جو فسق میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلی علامت بیان کی کہ وہ اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ کون سا وعدہ؟ اس بات کو سب مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے تمام روحوں کو پیدا کیا، ان کو ایک جگہ جمع کیا اور ان سے عہد لیا، اور ان کو اپنی معرفت اور اپنی پہچان کروائی، اپنا تعارف کروایا۔ پھر اس کے بعد پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے ایک ساتھ جواب دیا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم مانتے ہیں آپ ہمارے خالق ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں۔ سب نے اس بات کا اقرار کیا، اور اس کے بعد جب یہ روحیں ایک ایک کر کے دنیا میں آتی گئیں تو بہت سے لوگ ان میں سے نافرمانی میں مبتلا ہوتے گئے۔ جنہوں نے اقرار کیا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں، دنیا میں آ کر منکر ہو گئے، کفر میں مبتلا ہو گئے، فسق میں مبتلا ہو گئے، شرک کرنے لگ گئے۔ اس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا، دنیا میں آنے کے بعد اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کے بعد کلمے کے تقاضے کو پورا نہیں کیا، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ساتھ میں نافرمانی بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، تو گویا یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ کلمے کا اقرار کرنا، یہ بھی گویا اللہ سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو رب تسلیم کرتے ہیں، ہم آپ کی فرما برداری میں آتے ہیں،
لیکن پھر وہ تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ اور کلمے کے تقاضے کو پورا کرنے کا کیا مطلب ہے کہ پہلے تو آپ نے اقرار کر لیا، رجسٹرڈ مسلمان بن گئے، اب اس کے بعد جو کل صفت بیان کی تھی آمنوا وعملوا الصالحات کی، ایمان لانے کے بعد اب نیک اعمال کرے، کہ جس بات کا حکم دیا گیا ہے شریعت میں کہ اس پر عمل کیا جائے اس پر عمل کرتے ہیں، اور جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ یہ اللہ کے وعدے کو پورا کرنے والے ہیں۔ اور جو کلمہ پڑھنے کے باوجود نافرمانیوں میں مبتلا ہیں، انہوں نے بھی گویا اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیا۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جس کے دل میں اللہ آتا ہے، یعنی جب وہ برائیاں کرنے لگتا ہے، گناہ کرنے لگتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، اس پر اللہ تعالیٰ میری پکڑ کر سکتا ہے، میرے کھاتے میں تو گناہ لکھا جا رہا ہے، یہ احساس اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، جو کہ فطری طور پر ہر انسان کے اندر رکھا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ نافرمانی کرتا ہے، اس پر مصر ہو جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے گمراہی ملتی ہے کہ وہ قرآن کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے باوجود نافرمانی کرتے ہیں، تو گویا اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ رہے ہیں کہ ان کے دل میں اللہ آ رہا ہے، مگر گویا یہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں، اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ، اور دوسری صفت بیان کی نافرمانوں کی، فرمانبرداری سے نکل جانے والوں کی، کہ کیا کرتے ہیں، اس بات کو کاٹ دیتے ہیں جس کو جوڑنے کا حکم دیا شریعت نے۔ اور کس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے؟ صلہ رحمی کی جائے، رشتہ داری کو بحال کیا جائے، رشتہ داروں سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے، ان سے جوڑ کو بیان کیا ہے، توڑ کو بیان نہیں کیا۔ تو یہ کیا کام کرتا ہے؟ توڑنے کا کام کرتا ہے، جوڑنے کا کام نہیں کرتا۔ تو جو رشتہ داری کو توڑتا ہے وہ گویا فرمانبرداری سے نکلتا جا رہا ہے، اللہ کا مجرم بنتا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی صفت بیان کی، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور وہ کاٹتے ہیں مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو جوڑا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور تیسری صفت بیان کی، زمین میں فساد مچاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو ہی توڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جس کام کو شریعت نے جوڑنے کا حکم دیا تھا اس کو یہ توڑ رہے ہیں، اس کو کاٹ رہے ہیں، اور اس کے بعد زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ فساد کس طریقے سے؟ نافرمانی کے ذریعے سے، اللہ کے احکامات کو توڑ کر، کہ زمین میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ فرما بردار بن کر، میرے بندے بن کر جیو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ نافرمان بن جاتے ہیں، اللہ کا انکار کر دیتے ہیں۔ شراب سے، چوری سے، ڈکیتی سے، زنا سے، قتل عام سے منع کیا تھا، یہ تمام کام وہ کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ تو یہ بھی کن میں شامل ہو گئے؟ نافرمانوں میں۔ اولئک ھم الخاسرون، ان کا انجام بیان کیا کہ یہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے یہی لوگ ہیں، جس کا کاروبار کا نقصان ہو گیا، مال کا نقصان ہو گیا۔ اصل نقصان اٹھانے والا وہ نہیں، اصل نقصان اٹھانے والا وہ ہے جس نے اپنے ایمان کو ضائع کر دیا، اپنے ایمان کو لٹا دیا۔ یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارے میں ہیں، اور ان کا دردناک انجام ہوگا، سخت سے سخت عذاب میں ان کو مبتلا کیا جائے۔